بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا، ان کے بارے میں، ان کے ایشو کے اوپر بات کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی تک تو خیر ایک بات تو ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، مطلب ہے کہ وہ بالکل فری ہیں یا وہ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن جوائن کی ہوئی ہے یا وہ کسی پولیس کی کسٹڈی میں ہے. کوئی بھی کنفرمیشن اس قسم کی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے معاملہ کہ جی اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس متعلقہ انتظامیہ جو ہے ٹو بی پریسائز، وہ ڈیفینیٹلی یہ انویسٹیگیٹ ضرور کر رہی ہے کہ جی لیاقت علی چٹھا جو ہے انہوں نے یہ جو بات کی ہے ان کے پیچھے کون ہے. بیکاز حکومت کا جہاں تک ویو پوائنٹ ہے، گورنمنٹ کا جہاں پہ اتھارٹیز کا ویو پوائنٹ ہے، تو انہوں نے تو آپ کو جیسے کہ پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے تو یہ بات کلیئر، وہ ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ یہ جو لیاقت علی چٹھا جو ہیں انہوں نے یہ جو بات کی ہے اس میں کوئی جان نہیں، یہ بات حقیقت نہیں بلکہ یہ غلط بات کی ہے انہوں نے. لیکن کس کے کہنے کے اوپر کی ہے؟ اگر یہ بات جس طرح کہ حکومت کا اگر یہ پوائنٹ ہے کہ جی انہوں نے بات غلط کی، تو کس کے کہنے کے اوپر کی؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے. انویسٹیگیشن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایجنسیز اس کے اوپر کام کر بھی رہی ہیں. اور ابھی ایز سچ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں. لیکن ان کی انکوائری کا بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ وہ تو اس لحاظ سے انکوائری، چونکہ ایلیگیشن لگایا گیا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کہ وہ اس دھاندلی میں شریک ہیں. آلدو جو لیاقت چٹھا ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی کچھ غلط ہوا اس سب کی ذمہ داری وہ انہوں نے اپنے اوپر لی کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو سارا کچھ جو غلط ہوا اس کا میں ذمہ دار ہوں. لیکن جب ان سے کویشچن آنسر ہوا تو انہوں نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی نام لے لیا. اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک انکوائری آلریڈی چل رہی ہے. اور آج جو جتنے بھی پنڈی کے جو ان کے آر اوز، مطلب ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی آر اوز جو ڈپٹی کمشنرز جتنے بھی پنڈی کے متعلقہ، انہوں نے آج اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. اور وہ آلریڈی پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ کمشنر نے کہا اس میں حقیقت نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کے اوپر نہ دباؤ تھا، نہ اس قسم کی کوئی ان کو ڈائریکشنز تھی. جو کہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی 17 ہزار کی ووٹ سے لیڈ سے جو جیت رہے تھے تو ان کو ہروایا گیا، اور پھر یہی والی بات کہ جی موریں لگائی گئیں اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ تو انہوں نے اپنے لحاظ سے ایک پروسیڈنگ کر کے، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دو چیزیں کر سکتی ہے. ایک تو وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ بھی ان کے کمشنر کے اگینسٹ انیشیٹ کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ صرف بلکہ کچھ اور بھی ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ اور کرمنل پروسیڈنگ کے لیے بھی وہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ کو کہ جی آپ ان کے خلاف اس قسم کی پروسیڈنگ کریں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب یہ تمام لوگ آر اوز اور ڈی آر اوز جو پیش ہوئے، تو اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو فارمر کمشنر جو ہیں چٹھا صاحب، انہوں نے بھی پیش ہونا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. اور انہوں نے اپنے ثبوت جو بھی ہے ان کے پاس اگر ثبوت ہیں جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا تو وہ ثبوت ان کو پیش کرنا ہے. لیکن میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ جب یہ سارے کا سارا جب اوور آل جتنا بھی یہ ایپیسوڈ تھا، جب اس کو آپ دیکھتے ہیں، ایک تو یہ والی بات کہ انہوں نے سچ بولا یا انہوں نے جو بات کی وہ غلط ہے اور وہ کسی کی کانسپریسی ہے. اس کے اوپر جب میں آپ کو بتاؤں کہ میری میں مختلف ایک دو ایجنسیز کے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی دیکھیں کہ ابھی کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایز سچ سالڈ ایویڈنس کے ساتھ کوئی آؤٹ کم تو نہیں نظر آیا، ابھی سامنے نہیں نظر آیا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جنرلی وہی لوگ ان کے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ جن کو اس چیز کا جو کچھ مطلب ہے کہ چٹھا صاحب نے اس دن کہا، جن کو اس کا فائدہ ہوا وہی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور ان نے مجھے یہ مثال دی کہ جب فرض کریں کوئی کرائم ہوتا ہے یا کوئی مرڈر ہوتا ہے فرض کریں، تو اس میں بھی اسی قسم کی بات دیکھی جاتی ہے کہ جی ان کے
کہ جی کس کو اس مرڈر کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے، اور وہیں سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. سو اینی ہاؤ گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بیکاز اصل تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے پہلے یہی والی بات کہ فارمر کمشنر کیا جو انہوں نے بات کی کہ جی دباؤ ڈالا گیا اور دھاندلی کی گئی، موریں لگائی گئیں، سب کچھ ہوا، اس کا وہ ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ ایویڈنس پیش انہوں نے کر دیا تو پھر تو بہت سی چیزیں مطلب ہے کہ پھر تو جو وہ بات کر رہے ہیں اور پھر جو آر اوز اور ڈی آر اوز جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل آپس میں وہ ایک دوسرے سے مکمل وہ اس مطلب ہے کہ کنفرنٹیشن والی بات ہوگی یا کانفلکٹ والی بات ہوگی، تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ جی مائی ورڈ اگینسٹ یور ورڈ والی بات. تو لیکن انکوائری جیسے میں اس دن بھی آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا کوئی بھی حکومت جب انکوائری کرے گی اس قسم کی، تو چونکہ ڈوین جس قسم کی ہے اور جس قسم کی یہ جو چٹھا صاحب نے جو باتیں کی اور اس کی ایک سائڈ چونکہ ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، دوسری سائڈ ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے، میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے آؤٹ کم جو بھی ہوا جس بھی قسم کا انکوائری کا آؤٹ کم ہوتا ہے تو اس کو سب لوگ تو تسلیم کریں گے نہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا تو اس میں جو سب سے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی چونکہ سنا، جو لیاقت علی چٹھا نے کہا، تو سب سے جو اس کا ویکسٹ پوائنٹ تھا نا، جو سب سے کمزور پوائنٹ ان کی پوری جو اگر آپ سنیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کیسے نام لے لیا انہوں نے کہ جی وہ شریک، یعنی کہ وہ شریک جرم ہیں اور وہ بھی اس چیز میں شریک ہیں. کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہوئی ان سے چٹھا صاحب سے؟ کیا انہوں نے آر اوز یا ڈی آر اوز کو چیف جسٹس نے فون خود کیا یا کسی سے فون کروایا؟ کوئی اس قسم کا ایویڈنس کیا کوئی ہے ان کے پاس؟ بیکاز چیف جسٹس نے تو آپ کو پتا، وہ تو کہتے ہیں، وہ تو حیران ہے خود اس بات کے اوپر کہ یہ کس قسم کی انہوں نے بات کر دی. اور اگر کوئی سالڈ یا کنکریٹ ایویڈنس کی تو بات ہی چھوڑ دیں، انہوں نے کہا کہ جی کوئی اگر کسی بھی قسم کی کوئی شہادت ہے یا کوئی ایویڈنس ہے تو وہ کے سامنے لے کے آئے. تو اس قسم کا مطلب ہے کہ الزام ایک دم سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر لگا دینا. اور جہاں پہ ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر کی بات ہے تو اس لحاظ سے ڈی آر اوز آر اوز ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جی وہاں پہ چونکہ ڈی آر اوز آر اوز جو ہیں ان کا الیکشن کے پروسیس میں وہ انوالو ہوتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے آفیشلز ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ رہتے بھی ہیں، بیکاز انہوں نے وہی والی بات فارم 45 یا فارم 47 وہ جو کنوے کرنا ہوتا ہے تو وہ آر اوز ڈی آر اوز کے ذریعے کنوے ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جو آر اوز ہیں، آپ کو پتہ ہے آر اوز اور ڈی آر اوز ان کا تعلق انتظامیہ سے ہے. یا تو ہوتا ہے نا کہ یہ جوڈیشری سے ہوتے، یعنی کہ جس طرح سیشن جج ہوتے ہیں، جس طرح سول ججز یا ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں جو ماضی میں جو کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی ڈیوٹیز وہ دیتے رہے ہیں، یا تو وہ ہوتے تو آپ کسی لحاظ سے آپ کنیکٹ کر دیتے کہ ہاں جی اس میں تو جوڈیشری بھی انوالو ہے. بھائی وہاں پہ نہ آر اوز نہ ڈی آر اوز جج اس میں ہے، اور پھر آپ نے آل آف اے سڈن کسی عام شخص کی بھی بات نہیں کی، چیف جسٹس آف پاکستان کی آپ نے بات کر دی. اور یہ وہ پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں جنرلی تو وہ ظاہر یہی کہتے ہیں کہ چٹھا نے کچا چھٹا کھول دیا اور یہ جو جس قسم کے دھاندلی ہوئی اور یہ سب کچھ. لیکن اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں، ویسے بہت سے لوگوں سے، ان کے لیڈر سے بھی بات کریں، تو وہ سب یہ بات ضرور ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کا نام کس طرح سے لے لیا گیا اور ان کے متعلق کسی بھی قسم کا کیسے کوئی ایویڈنس مطلب ہے کہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن دو چیزیں، ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انکوائری ہو رہی ہے، پھر پنجاب گورنمنٹ بھی ایک تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ چٹھا کو ریموو کر دیا گیا تھا اسی دن جس دن انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، اور ابھی وہ او ایس ٹی ہیں ایس این جی ڈے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اب ان کے خلاف ظاہر ڈسپلنری پروسیڈنگ وہ ایک الگ سے ہوگی، کچھ 2 3 4 ان کے خلاف لیگل ایکشنز ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ابھی تک کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی گئی. لیکن ایک بات طے ہے کہ جس قسم کی انہوں نے بات کی اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو نوکری سے آدھو انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن استعفیٰ نہیں، ان کا شاید انکوائری کے کنسیکوینس میں ان کو اگر وہ اپنا ایلیگیشن پروو نہ کر سکے تو ان کو میکسیمم پنشمنٹ مل سکتی ہے. اور میکسیمم پنشمنٹ جو ہے نہ صرف یہ مطلب میں ڈسپلنری پروسیڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی نوکری سے ان کو برخاست کیا جا سکتا ہے، ان کی پینشن بینیفٹس ختم ہو سکتی ہیں،
پلس اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی چونکہ جس قسم کا انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے تو اس سلسلے میں آج پڑھ رہا تھا کہ جی ایک تو یہ جو مختلف قوانین کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی آج جنگ میں، تو اس میں یہ تھا کہ جی 6 ماہ سے 1 سال یا 2 سال تک ان کی جیل کی سزا بھی ان کو ہو سکتی ہے جرمانے کے علاوہ. سو یہ وہ ایشوز تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کروں، لیکن ابھی تک کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا کہ یہ سارا یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ واقعتاً ان کا اپنا ضمیر جاگا یا ضمیر جاگنے کے نام کے اوپر وہی والی بات ہے کہ کوئی کانسپریسی ہوئی اور اس کے پیچھے کون ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ویسے بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بہت سی چیزیں چلتی ہیں وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، فیک نیوز بھی بہت سی ہوتی ہیں، جھوٹ بھی بہت سا ہوتا ہے. سو ہر چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، بے شک وہ چٹھا کے حق میں یا چٹھا کے خلاف جاتی ہے، دونوں صورتوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں مطلب ہے کہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے جو چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. باقی مین اسٹریم میڈیا میں یہ باتیں ظاہر آ رہی ہیں کہ چٹھا کی کیا ریپیوٹ یا ان کے خلاف کس قسم کے کیسز چل رہے تھے آلریڈی، یا ان کے کس کے ساتھ کنیکشنز تھے واٹ ایور. لیکن وہ تو پہلے کی بات ہے. وہ تو اگر ان کے خلاف کوئی انکوائری تھی تو ان انکوائریوں کے باوجود ہی پنجاب گورنمنٹ نے ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا، اور ابھی نہیں، وہ تو کافی عرصے سے یہاں پہ کمشنر چل رہے تھے. تو مسئلہ تو پیدا اب ہوا کہ جب انہوں نے یہ والی بات کی. سو اصل جو کویشچن ہے اور جس کے اوپر ابھی جس کا آؤٹ کم ابھی نظر آنا ہے کہ یہ کہ اگر انہوں نے سچ نہیں بولا اور اگر کسی کے کہنے کے اوپر بات کی تو وہ کون تھا جس نے ان کو پرومپٹ کیا، جس نے ان کو یہ یعنی کہ ساز باز کے ساتھ کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.